آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 36۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے شخصیت کو پہچاننے کے حوالے سے۔ اس سے مراد کہ ہم اپنے اندر جو موجود شخصیت ہے اس کو کیسے پہچان سکیں، وہ کیا ٹولز، وہ کیا اصول اور ضابطے، قاعدے کلیے اور علامات اور نشانیاں اور چیزیں ہیں کہ جن کے تناظر میں ہم اپنی شخصیت کو پہچان سکیں۔ ہم نے قبل کی نشست میں شخصیت کہتے کسے ہیں اس ایک لفظ اور ایک جملے پر مکمل گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو اسی ماقبل کی گفتگو کا اگلا ورژن اور اگلی پیش قدمی ہے۔ تو ہمارا مین آج کی گفتگو میں فوکس ہوگا، ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت کو پہچان سکیں اور اپنی شخصیت کو جان سکیں۔ اس کے جو طریقے ہیں پہچاننے کے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے آئینہ بنیں، یعنی اپنے آپ کو آبزرو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے اور اپنی ذات اور شخصیت کے لیے آئینہ بنیں گے تو آپ کو جواب ملے گا اور آپ کو پہچان نصیب ہوگی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اب آپ نے اپنے اندر دیکھنا کیا ہے اور کن چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، آپ اس میں جو رد عمل ہے کسی بھی عمل پر، ایکشن ہے کسی بھی ری ایکشن پر، اسے اور اپنی عادات کو، اپنی ترجیحات کو، غصے، خوشی، ڈر یا فیصلہ کرنے کا جو آپ کا انداز ہے اس کو نوٹ کریں۔ یہ میں آپ کو آپ کی جو شخصیت ہے اس کی پہچان کے حوالے سے اصول بتا رہا ہوں۔ پہلا اصول کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے آئینہ بنیں، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو آبزرو کریں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے آئینہ بنیں گے۔ جو بھی آپ کسی بھی عمل پر رد عمل پیش کرتے ہیں یا آپ کی جو عادات ہیں ان کو آپ نوٹ کیا کریں۔ جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اس سے آپ کے لیے خود ذاتی شخصیت کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری شے جس کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں وہ ہے سوال کرنے کی جرت، یعنی اپنی ذات سے سوال کرنا۔ ہم دوسروں سے تو سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور دوسروں سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اپنی ذات سے بھی سوال کرنا، اس کی جرت بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی پہچان آپ کو ملے گی۔ آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا کرنا ہے یا کیا کرنے ہیں، ان میں سے آپ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے من سے، اپنے اندر سے پوچھیں کہ میں کس چیز سے متاثر ہوتا ہوں، وہ کون سی شے ہے جو مجھے متاثر کرتی ہے۔ اسی طور پر کن باتوں پر میں فوری رد عمل دیتا ہوں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ نے یہ سوال اٹھایا جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، تو پھر آپ اپنے اندر سے جواب تلاش کریں، جواب لیں، آپ کا دل اور دماغ اور ذہن کیا کہتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو متاثر کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ کون سی چیزیں اور وہ کون سی باتیں اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر آپ رد عمل دیتے ہیں لیکن فوری۔ بعض ہوتے ہیں کہ بندہ چھوڑ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیلے کرتے کرتے پھر جا کے کوئی اس کے اوپر ری ایکشن یا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ فی الفور آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا خوشی میں آ جاتے ہیں، نواز دیتے ہیں یا کسی کی کوئی چیز روک دیتے ہیں۔ یہ جو فوری رد عمل ہے وہ کن کن باتوں پر آپ دیتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اسی طور پر کن حالات میں آپ پرسکون ہوتے ہیں اور کن حالات اور کیفیات میں آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ اپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے پہچان چاہتے ہیں تو یہ سوالات کیجئے، اور سوالات کرنے کے بعد پھر آپ اس کے جو جوابات آپ کو موصول ہوں گے آپ کے اپنے اندر سے، وہی آپ کی شخصیت کا تعین کریں گے۔ اسی طور پر اپنی شخصیت کو جاننے کے لیے
ایک بہت اہم چیز، اور وہ کیا ہے؟ دوسروں سے رائے لینا، جسے آپ انگلش میں فیڈ بیک کہتے ہیں، دوسروں سے رائے لینا۔ یہ بھی انسان کی جو اپنی ذاتی شخصیت ہوا کرتی ہے، اس کی پہچان میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں آپ کے جو قریبی ہیں یا اسی طور پر جو آپ سے مخلص ہیں، ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسا پاتے ہیں۔ وہ آپ کی کمزوریاں اور خوبیاں بہت بہتر انداز میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات انسان اتنا اپنے آپ کو آبزرو نہیں کرتا کہ جتنا کوئی اور کرتا ہے۔ ہم اپنا آپ ہی دیکھ لیں، ہمیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، لیکن اگلے بندے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں پر فوکس کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں، برائیاں، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں، ہر چیز نوٹ کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ جو ہم کسی کو آبزرو کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی آبزرو کرتا ہوگا، ہمیں بھی کوئی دیکھتا ہوگا، ہماری چیزوں کو بھی نوٹ کرتا ہوگا۔ تو آپ اگر اپنی ذات اور شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میری ذات کیا ہے، تو اس کا جو جواب آپ حاصل کر پائیں گے صحیح طور پر، کہ آپ کو پہچان حاصل ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے رائے لیں، دوسرے لوگوں سے پوچھیں، اور اس میں فقط ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ میرے اندر کون سی خوبیاں پاتے ہیں، خوبیاں بھی پوچھیں اور کمزوریاں بھی، خامیاں بھی۔ تو اس طرح سے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کی شخصیت کا تعین کرے گا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کیا ہیں۔ اسی طور پر آپ اپنی شخصیت کی، یہ جو میں نے ابھی چیز ذکر کی ہے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑی ہی اہم ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ ہم چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی جود و سخا اور اس کی رحمتوں کی گھٹا سے اور اس کے فضل و عنایت سے مختلف مقامات پر پورے ملک میں، مختلف اداروں میں، مختلف شہروں میں مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ اب ہمارا وتیرہ یہ ہے، اور ہمارے اعمال اور معمولات میں اور ہمارے شیڈول میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ ہم نے اپنے کورس کے اختتام پر تمام تر طلباء سے اور طالبات سے تأثرات لینے ہوتے ہیں، فیڈ بیک لینا ہوتا ہے اپنے کورس کے حوالے سے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ ہم اتنے عرصے سے کورسز کرواتے آ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ کہ ہم صحیح پڑھاتے ہیں، اور پورے ملک میں ہم جو پڑھاتے ہیں فن خطابت بالخصوص کورس یا اسی طور پر دیگر کورسز، ان میں دوسروں سے ہٹ کے دل جمی، یکسوئی ڈلیور کرنا اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں صرف کرنا، یہ جو طلباء ہم سے کورسز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ ہے ہماری یعنی کہ نا اپنی ذاتی اس حوالے سے رائے کہ ہم بہت اچھا ڈلیور کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جن کو آپ ڈلیور کر رہے ہیں اور جن تک آپ اس چیز کو کنوے کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کو کیسا دیکھتے ہیں۔ کیونکہ انسان خود تو اچھا ہی کر رہا ہوتا نا، برا نہیں کر رہا ہوتا، اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آیا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نگاہ میں وہ اچھا ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ بس اوقات انسان اچھا کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی نگاہ میں وہ برا ہوتا ہے، یعنی انسان اچھا سمجھتا ہے حالانکہ وہ برا ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ہم کہہ رہے کہ اچھی نہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دوسرے کہتے کہ فائدہ اسی میں ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں۔ تو ہم اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ ایک ہے کہ ہم اپنی تئیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کا طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ کورس کروایا، عام طور پر 1 ہفتے کا کورس ہوتا ہے، کورس کے اختتام پر ہم بنا بتائے، یعنی اس سے ماقبل طلباء کو بتاتے بھی نہیں ہیں جو بھی کام کرنے والے ہیں اور میں آپ کو بتانے والا ہوں، بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اچانک سے تمام طلباء کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی کاپی اور اپنی پینسل یہ نکال لیں۔ طلباء نکال لیتے ہیں، نکالنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایسا صفحہ آپ منتخب کر لیں کہ جو صفحہ اگر آپ کو کاپی سے نکال کر ہمیں دینا بھی پڑے تو آپ کو دشواری نہ ہو، وہ صفحہ نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم طلباء کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی
آپ نے ایک ہفتہ ہمارے اندر گزارا، آپ نے گزارا، ہم نے آپ کو پڑھایا، آپ نے پڑھا، ہم آپ میں رہے۔ آپ اپنے اس کاغذ اور قلم پر کے ذریعے سے اپنی تمام تر جو بھی چیزیں دل میں آپ کے موجود ہیں، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، ہمارے پڑھانے کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی شے اچھی دیکھی ہو کہ یار کیا یہ بات ہے، کمال پڑھایا، تو آپ وہ جو دل کی بات ہے نا، اس دل کی بات کو اس صفحے پر لکھ دیں۔ اسی طور پر اگر آپ نے ہمارے پڑھانے میں محسوس کیا کہ یار نہیں پڑھایا، یا جو ہم سوچ کر آئے تھے نا اس کے مطابق ہمیں یہاں پر چیزیں نہیں ملی، تو یہ بات آپ کے دل میں ہے نا، تو آپ نے یہ دل کی بات دل میں نہیں رکھنی، بلکہ اس صفحے پر آپ نے لکھ دینی ہے۔ اسی طور پر ہمارا بیہیویئر آپ کے ساتھ، ہمارا آپ کے ساتھ رہنا سہنا ہوا، اس میں ہم آپ کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے کیسے تھے، اچھے تھے، برے تھے، مسکراتے تھے، غصے ہوتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، ہم آپ کا ٹائم ضائع کرتے تھے، جو بھی آپ نے ان چیزوں کو آبزرو کیا، یا ہماری ویسے کوئی اخلاقی اعتبار سے آپ نے کمی کوتاہی دیکھی ہو، یا اسی طور پر ہم کلاس میں وقت پر نہیں آتے تھے، وقت پہ چھٹی نہیں کرتے تھے، یا ہماری پڑھانے میں کوئی کمی کوتاہی تھی، یعنی ہم یہ ساری تفصیلات خود سے ایک ایک چیز ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جب کلاس میں آ رہے ہوتے تھے ہمارا انداز کیسا ہوتا تھا، آیا کوئی شاہانہ، متکبرانہ اور مغرورانہ ہوا کرتا تھا، یا عاجزی انکساری والا، یا درمیانہ معتدل، آپ اس کے بارے میں ہمیں لکھ کر دیں، بتائیں۔ ہم جہاں سوتے تھے، ہمارے سونے کے جو کمرہ ہے وہاں پر آپ نے کوئی ایسی ویسی شے دیکھی ہو کہ ہم بستر نہیں سمیٹتے تھے، ہم وہاں پر صحیح رہتے نہیں تھے، یا ہماری آپ نے لینگویج زبان سنی ہو، آپس میں گفت و شنید سنی ہو، اس میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہو، تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے لے کر ابھی اس لمحے تک جو آپ نے وقت ہمارے ساتھ گزارا ہے، اس میں آپ نے جو اچھا، برا، صحیح، غلط، پسندیدہ، ناپسندیدہ جو بھی دیکھا ہے، آپ سب کا سب اپنے دل سے نکال کر، اپنی آنکھوں سے نکال کر اس ورقے پر تحریر کر دیں۔ اور اس میں ہم پھر طلباء کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب لکھنا ہے، نمبر 1 کھل ڈل کے لکھنا ہے، اور بلا کسی خوف کے لکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس پیپر پر یا ان تاثرات پر بالکل اینڈ پر اپنا نام لکھیں یا اپنا فون نمبر لکھیں، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں طلباء سے کہ اگر آپ اپنا نام لکھیں گے نا تو آپ کو لکھنے میں حجاب ہوگا، یعنی جو باتیں آپ کے دل میں ہیں آپ وہ پوری لکھ نہیں پائیں گے، صحیح لکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ جب نام لکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار استاد نام پڑھیں گے تو پھر وہ کہیں گے اچھا یہ تھا، وہ ویسے تو بڑی باتیں کرتا تھا کہ بھی کیا ہی بات ہے، کمال ہو گیا، لیکن اس نے تاثرات دیکھو کیا لکھیں کہ یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھنا یا فون نمبر لکھنا، یہ آپ کے جو دل کی باتیں ہیں نا اس کو ہمارے تک پہنچانے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، یہی کہ پتہ نہ چل جائے کہ کس نے لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا نام بھی نہ لکھو، کسی کا دل چاہے لکھنے کو تو لکھے، لیکن ہماری طرف سے کوئی پابندی، نہ لکھنا چاہیں تو آپ نہ لکھیں، فون نمبر لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں، تاکہ آپ اپنے دل کا ابال، اپنے دل کا غبار، اپنے دل کی باتیں ہم تک پہنچا سکیں۔ تو اس میں ہم حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہتے ہیں طلباء سے کہ اگر آپ ان اوراق میں ہمارے متعلقہ گالیاں بھی لکھ دیں گے نا، ہم اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ کم از کم ہمیں یہ پتہ تو ہوگا نا کہ یہ جو ہمارے پاس طلباء آئے تھے ان کے دل میں جو بات تھی نا وہ دل میں رکھ کر یہاں سے چلے نہیں گئے، بلکہ وہ ہمارے تک پہنچا کر چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو میں نے یہ پھر ہم ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ آپ کا اگر بالفرض آپ اچھا لکھیں گے، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا، اور آپ اچھا چلو میں نے یہ خامیوں کے حوالے سے بات کی، ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ اچھا دیکھا ہے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر آپ لکھیں، ڈنکے کی چوٹ پر لکھیں۔ اگر آپ نے اچھا دیکھا ہے تو آپ لکھیں بھی کیا ہی بات ہے استاد جی، کمال ہی ہو گیا، حد ہی ہو گئی۔ تو یہ یعنی تعریفی چیزوں کے حوالے سے بھی ہم ان کو انفسائز کرتے ہیں، اور خامیوں کے حوالے سے بھی، دونوں طرف سے ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سارا ہم سبق دے کے اور پڑھا کے سمجھا کے کہ آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی یا بری بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر قلم کرتاس کے حوالے کر دینی ہے۔ تو اور پھر ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے،
اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا دیکھے نہ، یعنی ہم وقفے وقفے سے بٹھا دیتے ہیں، جس طرح پیپر ہوتا ہے نا امتحان حال میں، ویسے بٹھا دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنی یعنی کہ سمجھو کہ مدہوشی میں، اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی من میں مست ہو کر جو چیز ان کے دل میں آتی ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مضمون ٹائپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے ترتیب لکھ دیں، بے ربط لکھ دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بس ایک چیز ہے جو ہم آپ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ آپ نے دل کی بات ہم تک پہنچا دینی ہے، اس سے نہیں چھپانا، اس سے نہیں لکانا، اس سے نہیں آپ نے مخفی رکھنا، اس سے نہیں آپ نے اپنے دل میں رکھنا۔ تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں بتانے سمجھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کوئی بھی شے اپنے دل میں نہیں رکھتے، ہر شے ہی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم تاثرات پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ہماری خامیاں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے یہ خامی تھی، تو ہم طلباء سے کہتے ہیں اگر آپ خامیاں لکھیں گے ہم آئندہ کورسز میں اصلاح کریں گے، اگر آپ ہماری خامیاں نہیں لکھیں گے کہ یار یہ استاد ہیں یا ان سے فیض حاصل کیا ہے تو ایسا مناسب نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پھر اگلے بندوں کا سمجھو کہ آپ نے نقصان کیا، کیونکہ پھر ہم وہی خامیاں اگر آپ بتائیں گے نہیں تو آگے دہرائیں گے، اگلے کورسز میں بھی ایسا ہوگا، تو گویا کہ آپ اگلوں کا نقصان کریں گے۔ اس لیے آپ نے خامیاں بتانی ہیں تاکہ ہم اصلاح کریں، خوبیاں بتائیں گے تو ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر طلباء اس طرح سے فردن فردن یکسوئی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ 5 منٹ بعد 4 منٹ بعد ہم اناؤنس کرتے رہتے ہیں کہ بھی جو دل میں ہے لکھ دو، کچھ نہ چھپانا، کچھ نہ بچانا، بعد میں افسوس نہ کرنا کہ یہ کہنا تھا نہیں کہہ سکے، یہ بتانا تھا نہیں بتا سکے، لکھ دو، کوئی شے دل میں نہ رکھو، ہر شے اس میں داخل اور درج کر دو۔ پھر چونکہ انسان بھول بھی جاتا ہے نا تو پھر ہم بار بار اناؤنس کرتے رہتے ہیں، یعنی مسلسل تکرار کے ساتھ بھی نہیں، کوئی 1 منٹ کے بعد، کوئی 2 منٹ کے بعد جملہ دہرا دیتے ہیں۔ ہماری خامیاں لکھو، ہماری خوبیاں لکھو، ہم کیسے ہیں یہ لکھو، ہماری زبان کیسی ہے وہ لکھو، ہمارا اخلاق کیسا ہے وہ لکھو، ہم سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں یہ لکھو۔ تو یعنی وقفے وقفے سے ہم یہ بھی دہراتے رہتے تاکہ ان کو یاد آتا جائے کہ ہم نے کیا کیا لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے پھر کوئی 20-25 منٹ، اور تقریباً اگر ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تو وہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں پھر طلباء ہر شے ہی لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم وہ تاثرات ٹائم دے کر کے بھی آپ کے پاس 4 منٹ رہ گئے، اس 4 منٹ کے بعد آپ کے تاثرات آپ سے لے لیے جائیں گے، تو پھر طلباء اپنی تاثرات کو سمیٹ لیتے ہیں، اور وقت ہونے پر پھر ہم سب سے وصول کر لیتے ہیں۔ وصول کرنے کے بعد پھر ہم ان تاثرات کو تنہائی میں پڑھتے ہیں، اور پھر ان تاثرات کے حوالے سے بالفرض کسی نے نام لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، یا ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ فلاں کی لکھائی ہے یا فلاں کی یہ بات ہے، ہم اس سے دہراتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے یہ لکھا صحیح لکھا یا غلط لکھا، نہ، بس ہم ان تاثرات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ دوسروں سے رائے لیں، دوسروں سے فیڈ بیک لیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں، اچھے یا برے۔ تو اس میں آپ بالکل انہیں کھلا راستہ دینا چاہیے اور کھلی چھوٹ دینی چاہیے کہ وہ آپ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ میں کس شخصیت کا حامل ہوں، میں اصل میں کیا ہوں، میں حقیقت میں کیا ہوں۔ ورنہ انسان عام طور پر خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں بڑا ہی اچھا ہوں، میں بڑا ہی اچھا ہوں، میں یہ بھی صحیح کر رہا ہوں، وہ بھی صحیح کر رہا ہوں۔ تو یہ جو تاثرات کسی انسان کے بارے میں کوئی دیتا ہے نا تو یہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر تلقین کرنا چاہوں گا عام جو آپ احباب ہیں ان سے، کہ آپ اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے بارے میں نا کچھ 2-4 سطریں آپ لکھو اچھی یا بری کہ میں کیا ہوں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے شاگردوں سے پوچھ سکتے ہیں، بالخصوص جو پڑھانے والے تربیت کرنے والے ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں، میں تو استاذ الاساتذہ ہوں، میں تو فلاں فلاں ہوں، میں تو ماہر فن ہوں۔ نہیں، آپ اگر پورا سال پڑھاتے ہیں تو سال کے اینڈ اور اختتام پر جہاں پر اسباق کنکلوڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر اپنے تمام کلاسز اور تمام جو شاگرد ہیں ان سے تاثرات لکھوایا کریں، منہ سے نہیں بلوانے۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فیڈ بیک لیتے ہیں
مجمع سے کلاس سے کھڑا کروا کے، جی آپ کیا کہتے ہیں اس کورس کے حوالے سے یا اس پڑھائی کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے حجاب آ جاتا ہے نا کہ آپ فیس ٹو فیس ہیں، سامنے ہیں، سب کوئی آپ کو سبھی کچھ سن رہا ہے، تو انسان بسا اوقات وہ باتیں منہ پر نہیں لا سکتا جو باتیں انسان کسی کے سامنے، کہ وہ باتیں کہ جو انسان نے مخفی پس پردہ پیچھے رہ کر اور پردے کے پیچھے ہوتے ہوئے کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یا سب کے سامنے کھڑے کروا کے پوچھیں جی کیا فیڈ بیک ہے۔ ہاں اگر ویسے آپ نے کوئی سوشل میڈیا پر یا کسی کے لیے آپ نے فیڈ بیک تیار کروانا ہے اچھا، تو وہ الگ بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل انصاف پر مبنی فیڈ بیک کہ جس سے آپ کی شخصیت نکھر کر آپ کے سامنے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سال کے اینڈ اور اختتام پر انہیں ورق دیں، انہیں تنہائی اور خلوت مہیا کریں، اور پھر اس میں یہ جو میں نے ماقبل میں چیزیں ذکر کی ہیں اس حوالے سے آپ ان کو بریف کرنے کے بعد ان سے پھر فیڈ بیک لینا شروع کریں۔ تو وہ تاثرات اپنی اس جو کاپی ہے اس پر درج کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو جوابات آپ کو ملے ہوں گے، جو تاثرات ملے ہوں گے، تو وہی آپ کی اصل شخصیت ہوگی، وہی آپ کی اصل ذات ہوگی، وہی آپ اصل ہوں گے۔ اور جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ نقل ہے، یا جو لوگ اوپر سے لوگوں کے سامنے یا مجمع کے سامنے یا کھڑے ہو کر جو آپ پوچھ لیتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں نا آپ کو کہ آپ کیا ہیں، وہ نقل ہوتا ہے۔ اصل یہ ہوا کرتا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، اور یہ انسان کو ایسا کام وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ میں نے اس سال تاثرات لے لیے تو میں کہوں اگلے سالوں کو اسی پر قیاس کر لوں، نہیں۔ ممکن ہے کہ آئندہ سالوں میں میرے اندر کمزوریاں آ جائیں، میرے اندر ویکنس آ جائے، وہ جذبہ وہ جنون نہ رہے، تو اس لیے ہر بار ہر سال ہر کورس میں ہر ایکٹیویٹی کے آخر پر آپ نے تاثرات لینے ہیں۔ حتیٰ کہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ اپنے مقتدیوں کے ذمہ لگائیں، آپ کوئی باکس رکھ دیں اور مقتدیوں سے کہیں کہ بھئی آپ نے آئندہ جمعے باکس پڑا ہوا ہوگا، اپنے گھر سے تاثرات لکھ کر کسی ورق پر ہمارے متعلقہ میں بیان اچھا کرتا ہوں نہیں کرتا، میری گفتگو میں دلائل ہوتے نہیں ہوتے، جو بھی آپ نوٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں قلم کرتاس کے حوالے کر کے اس باکس میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ اس باکس میں موجود تاثرات کو لیں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ جو ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے فیڈ بیک لیتے رہیں۔ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری اولاد سے پوچھو کہ ماں باپ کیسے ہیں، یعنی جو آپ کا کوئی قریبی ہے وہ آپ کی اولاد کا بھی قریبی ہے، تو آپ اس کے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک غیر محسوس طریقے سے سوال کریں، میری اولاد سے پوچھیں کہ آپ کے بابا کیسے ہیں، ان کا مزاج، ان کا رویہ، فلاں فلاں تربیت کا یہ وہ ہر چیز، تو وہ آپ کو یعنی آپ کی اولاد سے پوچھے گا، آپ کی اولاد اس کو بتائے گی، وہ آپ کو بتا دے گا، تو اس میں پھر آپ کے لیے اصلاح کے کئی پہلو ہوں گے۔ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں گے کہ میں بحیثیت باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوں، میری شخصیت کیا ہے۔ اور اسی طور پر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بلکہ ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، اور یہ چیزیں اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ کما حقہ اور اصل انسان کے سامنے آتی ہیں جب انسان، جو میں نے امثلہ پہلے ایک مثال دی اور اب دینے لگا ہوں، اس طریقے سے انسان کرے، اور اگر پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ کرے بتا کر، تو پھر اس کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں آتا۔ پہلی مثال تو آپ کے سامنے آ گئی، دوسری مثال دینے لگا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک تقریب تھی، اس تقریب میں وہ یعنی میرج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے تقریب رکھی تھی، اور اس میں یہ لازم تھا کہ شوہر آئے اس تقریب میں تو بیوی بھی آنی چاہیے، بیوی آئے تو شوہر بھی آنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اکیلا شوہر بیٹھا ہو بیوی گھر میں ہو، یا بیوی ہو تو شوہر کام پہ ہو، نہیں، اس تقریب میں دونوں میاں بیوی کی حاضری لازم ہے۔ انٹری اسی صورت میں ہوگی جب دونوں آئیں گے۔ اب وہاں پر دونوں طرف جو گیدرنگ تھی، مجمع تھا خواتین کا اور اسی طور پر مرد حضرات کا، اس میں ایک دیوار تھی، جیسا کہ پردہ ہوتا ہے، یہ جو شادی ہال وغیرہ ہوتے ہیں، مارکیں وغیرہ، تو وہ پردہ بھی موجود تھا۔ ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف شوہر بیٹھے ہوئے تھے، اور پردے کے پچھلی طرف دوسری طرف ان کے مد مقابل بیٹھے ہوئے تھیں ان کی عورتیں، یعنی کہ بیویاں۔ اب لیکچرار نے لیکچر دیا، گفتگو کی، اور گفتگو اور لیکچر دینے کے بعد
ان کی اپنی ایک ذہن میں سوچ اور پلاننگ تھی، انہوں نے مجمع کو نہیں بتایا تھا۔ اپنی اس منصوبے اور پلاننگ کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ تمام تر افراد کے جو ٹیبلز تھے ان پر پینسل بھی پہنچا دی اور کاپی بھی پہنچا دی، شوہروں کی طرف بھی اور بیویوں کی طرف بھی۔ پہنچانے کے بعد اس لیکچرار نے کہا کہ یہاں پر موجود ہر شوہر سے میں کہوں گا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں آپ اس کاپی پر کچھ لکھیں، یعنی اس کی خوبیاں بھی لکھیں، خامیاں بھی لکھیں۔ اب یہ نہیں بتایا تھا جو میں آپ کو بعد میں بتانے والا ہوں کہ آپ نے ان خوبیوں اور خامیوں کو پھر ہم جب لیں گے تو آپ کی بیوی تک پہنچائیں گے، ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کہہ دیتے اور پہلے بتا دیتے کہ ہم نے بعد میں یہی جو شوہر صاحب آپ اپنی بیوی کے بارے میں تاثرات لکھ رہے ہیں نا، تو آپ کی بیوی کو یہ تاثرات دے دینے ہیں، یا بیوی سے کہو کہ جو آپ اپنے شوہر کے بارے میں تاثرات لکھ رہی ہیں نا تو یہ بعد میں ہم نے ان کو دینے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ کوئی اپنے دل کی بات نہ لکھ پاتا۔ تو انہوں نے ویسے ہی کہا کہ بھئی شوہر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس کاغذ بھی ہے اور قلم بھی ہے، اور بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے پاس کاغذ بھی ہے اور قلم بھی ہے۔ تو وہ کیا کریں کہ جو ان کے شوہر اچھے ہیں، برے ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا آپ ان سے ڈیمانڈ رکھتی ہیں کیا نہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس ورقے پر لکھ دیں۔ شوہروں سے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کے حوالے سے، جو آپ کی بیوی ہے اس حوالے سے آپ کوئی پریشان ہیں، کوئی آپ کو دکھ ہے، درد ہے، کوئی ٹینشن ہے، پرابلم ہے، یا کوئی آپ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، وہ یہ کرتی ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، جو بھی آپ کے دل میں اور من میں ہے نا وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر لکھ دیں۔ اب شوہروں نے بالکل کھل ڈل کے اپنے تاثرات، اپنے دل کی باتیں اپنی ذاتی بیوی کے حوالے سے وہاں پر لکھ دیں کہ میری بیوی یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے، اس کا فلاں رویہ ٹھیک ہے لیکن فلاں نہیں ٹھیک، اسے یوں ہونا چاہیے، اسے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طور پر جو بیویاں ہیں انہوں نے بھی اپنے شوہروں کے بارے میں یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اس کا یہ کام ٹھیک نہیں، اس کی یہ حرکت ٹھیک نہیں، ہر شے اس میں لکھ دی۔ اچھا، لکھنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جب تاثرات وصول کر لیے کہ دیکھیں ہم نے یہ سب کام اس وجہ سے کروایا کہ عام طور پر ہم کسی بھی وجہ سے حجاباً یہ چیزیں جو آپ نے اب اپنے دل کی یہاں پر درج کی ہیں اور لکھی ہیں، دوسری یعنی اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو نہیں کہہ سکتی حجاباً، تو اب چونکہ آپ نے دل کی بات بغیر حجاب کے یہاں پر درج کر دی ہے تو ہم یہ باتیں اب دونوں طرف پہنچا دیتے ہیں، یعنی جو بیوی نے لکھا اپنے شوہر کے بارے میں ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ لکھا ہوا ہم اس کے شوہر کو دیتے ہیں، اور جو شوہر نے لکھا اپنی بیوی کے بارے میں وہ لکھا ہوا اس کی بیوی کو دیتے ہیں، تاکہ دونوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں۔ تو یوں پھر انہوں نے وہ چیزیں ایک دوسرے کی طرف منتقل کر دیں، بیویوں والی شوہروں کو دے دیں اور شوہروں والی بیویوں کو دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام تر جو دل کی باتیں تھیں وہ ایک دوسرے تک پہنچ گئیں، اور ہر ایک نے پھر اپنی اصلاح کی فکر کی۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے لیکچر بھی دیا اس حوالے سے کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جا کر گھر میں اس بات کے اوپر رنڈی رونا ڈال لیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں کہ تو نے یہ کیا لکھا، تو نے یہ کیوں لکھا۔ یہ ایک رازدارانہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی باتیں آپ تک ہی پہنچائیں، ہم نے خود بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ بیوی کے بعد شوہر کو دے دی اور شوہر کی بات بیوی کو دے دی، تو آپ سبھی نے ان باتوں کے تناظر میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ سبھی کے تاثرات بعد میں یہ تھے کہ اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے نا کہ ہم نے یہ آپ کی لکھی ہوئی باتیں آپ کے پارٹنر کو دینی ہیں، آپ کے دوسرے فریق یا آپ کے دوسرے رفیق یا آپ کی زوج اور زوجہ کو دینی ہیں، تو شاید ہم اتنی شرح و بست کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ نہ لکھ پاتے۔ لیکن آپ نے ایک تکنیک استعمال کرتے ہوئے، ہمیں تو یہی تھا کہ ہم لکھیں گے، لکھنے کے بعد آپ کے پاس وہ چیزیں جائیں گی تو آپ اس کے مطابق ہمیں گائیڈ کر دیں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری لکھی ہوئی بات ہماری ہی بیوی کے پاس چلی جانی ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری لکھی ہوئی بات ہمارے ہی شوہر کے پاس چلی جانی ہے۔ تو یہ ایک تکنیک کے ساتھ انہوں نے یہ کام کروایا، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ جو چیزیں اس طرح پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ نتائج بہت زیادہ دیا کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دو مثالیں پیش کی ہیں۔ آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اچھا برا یہ وہ ہر شے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوسروں سے فیڈ بیک لیں، لیکن لیں اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا، بالکل آزادی کے ساتھ،
بغیر کسی اس کو پھر بعد میں ملامت کیے یا اس سے کویسچن اور سوال کیے کہ یہ کیا آپ نے لکھا، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو ویسا نہیں ہوں، نہیں، بس دیٹس آل۔ اب آپ نے ان سے تاثرات لے لیے، اب اس کا اور آپ کا معاملہ ختم۔ اب آپ نے ان تاثرات کے تناظر میں اپنے آپ کو بہتر یا صحیح جو بھی کرنا ہے وہ آپ کی اب ذمہ داری اور آپ کی ثوابدید ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس پر مزید بھی ہم چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے کہ جن چیزوں کے تناظر میں آپ احباب اپنی جو شخصیت ہے اس کو پہچان سکیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو میں نے زور دیا ہے اور تفصیلاً ذکر کیا ہے وہ میں نے کیا ہے فیڈ بیک کے اوپر، دوسروں کی رائے پر۔ یہ بہت زیادہ انسان کو سدھارنے میں کام دیتی ہے۔ اور اس میں آخری چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ آخری شے ہے وہ ہے خاموشی میں غوطہ لگانا، یعنی آپ ہر روز کوئی نہ کوئی وقت مختص کریں، اپنے آپ سے بات کریں اور تنہا رہ کر اپنے احساسات کو جانچنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جھانکی ڈالیں۔ اس سے بھی بہت سارے جوابات آپ کو ملیں گے، آپ کی شخصیت کی پہچان آپ کو میسر آئے گی۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے وہ وہی ہے جس پر میں نے فوکس کیا ہے اور زیادہ گفتگو کی ہے، اور وہ ہے دوسروں کی رائے آپ کے بارے میں، لیکن آزادی کے ساتھ اور بالکل بے حجابانہ اور بالکل پردے کے ساتھ۔ یعنی پردے سے مراد تنہائی اور بے حجابانہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اور اس کو اپنی بات پہنچانے میں کسی قسم کا حجاب محسوس نہ ہو۔ تو اس تناظر میں آپ اپنی تمام تر کمیوں کوتاہیوں کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، ان سوالات کے جوابات آپ پا سکتے ہیں۔